شازیب جیسے پلیئرز ہر ایک ٹیم میں نہیں ملتے، لوئل پلیئرز. اور اگر میں کہوں کہ شازیب جو ہے وہ لکی آٹوز کا بیک بون میں کنسیڈر کروں گا. واجد علی بیک اور ارسلان برچہ دونوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، کوچنگ کا لائسنسڈ ہو گئے ہیں ابھی. تو جب ہم فٹ بال کے ساتھ انٹرسٹ تھے، فٹسل پلیئرز کو دیکھتے تھے، کھیلتے تھے، تو اس طرح کا اپروچ ہمارے اندر نہیں ہوتا تھا، نہ ہمارے سینئرز اس طرح کے اپروچ دیتے تھے. اور جو والدین سمجھتے ہیں کہ فٹسال یا فٹ بال میں ٹائم ویسٹ ہے، تو آج کل جو پب جی اور اس طرح سے جو ویڈیو گیمز ہیں ان میں تو بندے کا مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر بٹھا کے ایک اچھا انسان بنائیں گے. اچھا انسان تو وہ ہے جو دنیا کو فتح کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ شازیب حیات، اور میرے ساتھ آج ایک نئے مہمان عباس حیدر صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں لکی آٹوز فٹ بال کلب. جو بھی فٹ بال کے ساتھ انٹرسٹ ہے، ٹچ ہے، سب کو پتہ ہے گلگت میں لکی آٹوز فٹ بال کلب کا کتنا رول ہے ایونٹس کو اپلفٹ کرنے میں، فٹ بال کو پروموٹ کرنے میں، ینگ لڑکوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینے میں کہ جتنا وہ گراؤنڈ میں محنت کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ان کو ملے، گھر والے بھی سیٹسفائی ہوں کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے تو ہاں اس کو اکنامکلی، سوشلی اور ہر طرح سے یہ سٹیبل ہے. تو ہمارے ساتھ آج ہیں عباس حیدر صاحب. سر آپ کو ویلکم ہمارے اس جی ایف اے پوڈ کاسٹ میں. تو سر آپ اپنا ذرا کلب کے حوالے سے ہمارے آڈینس کو بتا دیں کہ لکی آٹوز فٹ بال کلب ہے کب ایمرج ہوا گلگت بلتستان میں، پلیئرز کی ہائرنگ کیسی ہوتی ہے، آپ سکاؤٹنگ کیسے کرتے ہیں، کون سا نئے پلیئر جس لیٹ سپوز اگر میں کھیل رہا ہوں بہترین تو لکی آٹوز میں کیسے آ سکتا ہوں، آپ کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے اگر ذرا آڈینس کو مدعو کریں تو آپ. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اگر ہم بات کریں جو ہم اسکاؤٹنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو پروسیس تھا 2018 میں ہم لوگوں نے کوئی 8 پلیئرس لے کے ہم نے اپنے کلب کا آغاز کیا تھا. اور گلگت میں کوئی فرسٹ فارمل جو رمضان میں ایک فٹسال ایونٹ ہوا تھا اس میں ہم لوگوں نے پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ ہم لوگ ان ہوئے تھے وتھ 8 پلیئرس. اور اگر اسکاؤٹنگ کی بات کریں تو اسٹارٹنگ میں 2018 میں جو ہماری کلب کی مینجمنٹ تھی انہوں نے پراپر ہمارے لیے پلیٹ فارم سیٹ کر رکھے تھے. ہمارے پراپر کیمپس لگتے تھے، پھر کیمپس میں ہمارے پلیئرس کی ڈائٹنگ کا پراپر خیال رکھا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ٹیم میں امپرومنٹس آتی گئی اور پلیئرس خود ہمیں اپروچ کرتے تھے کہ ہم نے لکی آٹوز کی ٹیم میں کھیلنا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہماری ٹیم پھر 11 سائیڈ پہ ہم پراپر شفٹ ہو گئے. ابھی 11 سائیڈ جو ہماری ٹیم ہے اس پہ بھی ہم پراپر پورا سال ہم لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ پہارا ایونٹ جو سٹی پارک میں انعقاد کرتے ہیں سالانہ، اس میں ہم لوگ پراپر اسٹریٹجی بنا کے کھیل لیتے ہیں. اگر اسکاؤٹنگ کی بات کریں تو ایک پلیئر جس کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، ارسلان برچہ، جو آپ کے کلب سے ابھی گیریزن یونیورسٹی میں اسپورٹس بیس پہ ہے، تو آپ کے کلب کے تھرو ہی وہ ایمرج ہوا ہے گلگت بلتستان میں، ابھی لاہور میں جا کے فٹ بال کھیل رہا ہے. تو آپ کے کلب کے نو ڈاؤٹ بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں ینگ پلیئرس کو گراؤنڈ تک لانے میں، ان کو سپورٹ کرنے میں. تو فٹسل کی اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ سے ہر ایونٹ میں لکی آٹوز فٹ بال کلب یا فٹسل کلب پارٹیسپیٹ کرتی ہے. تو ایسی کون سی چیز ہے جو لکی آٹوز کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ اس ایونٹ میں، جس طرح ہم رمضان چیمپئن شپ گلگت فٹسل ایرینا میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کریں تو ایسی جو ایونٹ سنی میر کی ایونٹ کی آپ نے بات کی، تو کون سے ایونٹس ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کو پری پلان کر کے آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں؟ بیسکلی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مینجمنٹ. لائک آپ نے مثال دی رمضان گلگت فٹسال ارینا کی جانب سے جو ایونٹ ہے، اس میں ایک میں نے انوویٹیو چیز میں نے سوشل میڈیا میں دیکھی، لائک فرام برینڈنگ ان کی جو جس طرح کی انہوں نے کی ہے اور جس طرح کی اسٹریٹجی انہوں نے ایونٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے، یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہے یعنی کہ ہماری مینجمنٹ کو ہمیں کہ ہم اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. جیسے کہ رمضان فٹسال چیمپئن شپ جو گلگت فٹسال ارینا کی جانب سے اس سال انعقاد کیا گیا ہے، اس میں ایک کیش پرائز کا جو کہ کسی بھی ایونٹ میں ہم نے پری ڈیفائنڈ کوئی کیش اماؤنٹ ہم نے نہیں دیکھی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارے ینگ یوتھ ہے اور دوسرا جو کلبز ہیں
ان میں موٹیویشن آ جاتی ہے کہ یعنی وہ گلگت بلتستان میں کوئی پراپر ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور جتنے بھی کلبز ہیں وہ آج سیلف فائنینس پہ چلتے ہیں یا ایک آدھ کارپوریٹ جو ہے وہ ان کو اسپانسر کرتے ہیں، تو اس سے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کلبوں کی بھی اور ساتھ ساتھ پلیئرس کی بھی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے اندر کم از کم ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سینئر یہ پلیئر موجود ہے کہ نہیں، بہت بڑی. نو ڈاؤٹ آلریڈی مطلب آپ نے وہ اچیو کر لیا ہے، سیمی فائنل کوالیفائی کر کے ٹاپ ٹیمز کو آپ ہرا کے ادھر تک آئے ہیں. ایک جو آپ کی ٹیم میں کی پلیئر ہے، میں اس کا نام مینشن کروں گا، شاہزیب، جو مینجمنٹ بھی سنبھال رہا ہوتا ہے، جو ایون گیم میں بھی اپنا 110% دے رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ کی کیا اٹیچمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اور ایون دو 11 سائیڈڈ میچ ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ ٹیم کو لے کے آ رہا ہوتا ہے، لیڈ کر رہا ہے ابھی بھی وہ ایز اے کیپٹن لیڈ کر رہا ہے. تو اس پلیئر کو آپ نے بنایا ہے ایز اے لیڈر گلگت میں کہوں فٹ بال میں، آپ کی کلب نے اس کو لیڈر بنایا ہے. تو فیوچر کے لیے آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی گیم کیسی ہے؟ مزید اس پہ امپرومنٹ آ سکتی ہے؟ اس کی لیڈرشپ میں امپرومنٹ آ سکتی ہے؟ آپ کی کلب کی کیا اس کے لیے پالیسیز ہیں یا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میں؟ شاہزیب آپ نے مینشن کیا، شاہزیب جیسے پلیئرز ہر ایک ٹیم میں نہیں ملتے ہیں، لوئل پلیئرز. اور اگر میں کہوں کہ شاہزیب جو ہے وہ لکی آٹوز کا بیک بون میں کنسیڈر کروں گا اس کو، کیونکہ ظاہر سی بات وہ مینجمنٹ، اب فار ایگزامپل ہم کبھی کبھار اپنے کچھ پرسنل کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن شاہزیب جو ہے وہ پراپرلی گراؤنڈ میں بھی آؤٹ آف گراؤنڈ بھی وہ 100% اپنا دے دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلیئرز کی سکلز کو امپروو کرنے کے لیے اپنے کلب میں موجود جیسے آپ نے ارسلان برچہ کا نام مینشن کیا، ارسلان برچہ کے علاوہ ہماری ٹیم کے اندر واجد علی بیگ جو کہ گلگت بلتستان کے مایہ ناز کیپر مانے جاتے ہیں، اور وہ GCU سے اپنی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی سپورٹس بیسڈ اسکالرشپ پہ وہ ابھی اپنی ڈگری مکمل کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ واجد اور ارسلان جو ہے وہ اب نیشنل لیول پہ کوچنگ سرٹیفائیڈ کوچز وہ بن چکے ہیں. اور ابھی ہم لوگوں نے اس سال ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے، لکی آٹوز فٹ بال اکیڈمی ہم پراپرلی لانچ کریں گے. اور ہمارے جو سینئر پلیئرز ہیں وہ ہمارے ایگزسٹنگ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے سکلز میں جس طرح کی بھی امپرومنٹ ہم لا سکتے ہیں وہ ان پہ ورکنگ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو ایک نئے پلیئرز ہوں گے یا ایگزسٹنگ پلیئرز ہوں گے وہ کافی بہتر ہوتے جائیں گے. ماشاءاللہ یہ مطلب میرے نالج میں تو نئی بات ہوئی کہ جس طرح کہ آپ نے مینشن کیا واجد علی بیگ اور ارسلان برچہ دونوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے کوچنگ کا، لائسنسڈ ہو گئے ہیں ابھی. تو جب ہم فٹ بال کے ساتھ انڈلج تھے، فٹسل پلیئرز کو دیکھتے تھے، کھیلتے تھے، تو اس طرح کا اپروچ ہمارے اندر نہیں ہوتا تھا، نہ ہمارے سینئرز اس طرح کے اپروچ دیتے تھے. اور دوسرا آپ کے پلیئر ہیں کیپر، اس کی ذرا اگر ہم اس ایونٹ میں مخصوص گلگت فٹسل ایرینا میں جو ہو رہا ہے اس میں بات کریں تو نہ وہ کسی پلیئر کے ساتھ بال کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی نہ اس کی چھیڑخانی ہے، نہ وہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری ٹیمز اوور ایکٹنگ کی وجہ سے ہار جاتی ہیں. تو اپنے کیپر کے بارے میں آڈینس کو ذرا آپ بتا دیں کہ اس کیپر کا کیا نام ہے، کس لیول تک کھیلا ہے، فیوچر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مزید امپروو کر پائے گا نہیں کر پائے گا، کس محلے سے اس کا تعلق ہے. کیپر کے بارے میں کیپر کا نام ہے زین پشروٹ سے اس کا تعلق ہے. گزشتہ 2 سالوں سے وہ لکی آٹوز فٹ بال کلب میں ایز اے کیپر وہ کھیل رہے ہیں. اور میں پرسنلی بتاؤں کہ زین ایک شریف نفس کے مالک ہے، اور فٹسال اور فٹ بال کے اندر فار ایگزامپل جب کیپر زیادہ شرارت کرتا ہے، میں خود بھی فارمر کیپر رہا ہوں لکی آٹوز فٹ بال کلب کا، تو سارا برڈن جو ہوتا ہے وہ کیپر کے اوپر آتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی مینٹلی وہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ پوری میچ کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. بالکل. تو زین ایک تو شریف ہے، اور دوسرا اس کی اسٹریٹجی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فوکس کرتا ہے اور فوکسڈ ہوتا ہے میچ پہ، اور ادھر ادھر وہ سوچتا نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں. سب کی نظروں میں زین ہے ابھی تک، ایون دو میں نے بھی کیپنگ کی ہے. اچھا آپ کے واجد بھائی ہیں وہ بھی کیپر رہے ہیں،
اور کیپر کی اگر بات کریں، کیپر بھی اگر ہم آمنے سامنے ہوئے ہیں تو واجد علی بیگ جو اس ٹائم جی سی یونیورسٹی میں ایز اے اسپورٹس پرسن ہے، آپ بھی ڈاؤن جاتے ہیں وہاں پہ کھیل رہے ہیں. ہمارے لڑکے موسٹلی اسپورٹس بیس پہ کھیل رہے ہیں پاکستان کے نامور یونیورسٹیز میں. تو والدین کے لیے اگر کوئی پیغام جو اپنے بچوں کو روک رہے ہیں کہ آپ اسپورٹس کی طرف نہ جائیں، آپ کوئی ایسا آج کل فری لانسنگ کی طرف جائیں کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، تو ابھی ہمارے پاس آپ کے کلب میں ہی ایگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے، جو لائسنسڈ ہو گئے ہیں، جو ایون دو اس میں اکنامکلی گروتھ بھی کریں گے ان فیوچر انشاءاللہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے. تو والدین کے لیے کوئی پیغام کہ اسپورٹس سے ہی آپ کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ایون دو ترقی یافتہ ممالک ہی اسپورٹس کی طرف فوکسڈ ہے، تو ہم کیوں لیک کر رہے ہیں ایز اے جی بی، ایز اے پاکستان نیشن. اسپورٹس چاہے فٹ بال ہو، فٹ سال ہو یا کرکٹ جو بھی ہیں، یہ انسانی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک لازم سی چیز ہے. گلگت بلتستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہی زیادہ ہے، اسپیسیفکلی فٹ سال اور فٹ بال میں. یہاں پہ سب سے پہلے والدین سے یہی میری گزارش ہوگی کہ آدھا گھنٹہ بندہ اگر کھیلے تو مطلب اس میں کوئی سہمت نہیں ہے بالکل. تو یہ یہاں پہ سب سے پہلے اویئرنیس، الحمدللہ جہاں تک گزشتہ 5 سالوں میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ والدین خود اکیڈمیز میں لا کے اپنے بچوں کو ایڈمٹ کراتے ہیں کہ اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہو. لیکن مزید ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اور جو والدین سمجھتے ہیں کہ فٹ سال یا فٹ بال میں ٹائم ویسٹ ہے، تو آج کل جو پب جی اور اس طرح سے جو ویڈیو گیمز ہیں ان میں تو بندے کا مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی ڈسٹروائے ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو موبائل یا ویڈیو گیمز. یہ فزیکل ایکٹیویٹی سے فٹ رہتا ہے انسان، اور مینٹل ہیلتھ جو کہ اس کرنٹ ایرا میں سب سے امپورٹنٹ چیز مینٹل ہیلتھ ہے. نیکسٹ ابھی سیزن فٹ بال کا سٹارٹ ہے، تو اس ایئر کے لیے 2025 کے لیے آپ کو کوئی ایسا ایونٹ گلگت میں جو ہوگا یا پھر ادر دین بلتستان ریجن میں، ایون غزہ ڈسٹرکٹ میں یا ایون ہنزا میں، تو آپ کی کوئی ایسی اسپیسیفک نظر ہے کہ ہماری ٹیم یہ ایونٹ کھیلے؟ اگر اس سال کی فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ میری ٹیم اس ایونٹ میں کھیلے تو وہ HPL ہے، ہنزا پریمیئر لیگ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم جا کے ہنزا پریمیئر لیگ کھیلے. گزشتہ 2-3 سالوں سے کافی ہمارا شوق بھی رہا ہے کہ ہم اپنی ٹیم ادھر انٹری کرائیں اپنی ٹیم کی. ہمارے جتنے بھی پلیئرس ہیں، ایتھلیٹس ہیں، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گراؤنڈ کے اندر اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، اچھا کریں، پھر جا کے ہمارے علاقے کا نام روشن ہوگا. وہ پاکستان ٹیم میں کھیلے گا، جا کے پاکستان کلر بنے گا، پاکستان کا نام روشن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر بٹھا کے ایک اچھا انسان بنائیں گے. اچھا انسان تو وہ ہے جو دنیا کو فتح کر رہا ہے، اچھے کام کر کے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے. تو آج ہمارے ساتھ عباس بھائی تھے، ان سے پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی. امید کرتے ہیں آڈینس اس چیز سے فائدے ہی حاصل کرے گی جس طرح کی ہماری پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی ہے. تو عباس بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پازیٹیو گلگت بلتستان میں جو اسپورٹس ہے اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹس ہمارے آڈینس کو بتائے. تو امید کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم بھی آپ اسی طرح ہماری لاسٹ 11th آور کال کو آپ اٹینڈ کریں گے اور ہمارے آڈینس کو مدعو کرنے کے لیے آپ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. ہم کریں لانگ مارکوں کی رفتار speed like fire 24/7 we never get tired